أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دین کی نسبت سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے آمین۔ جتنا وقت ہمارا یہاں خرچ ہو اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے آمین۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آج کی اس محفل میں میں عظمت صحابہ بیان کروں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے توفیق بخشی تو میں صحابہ کرام کے متعلق آپ کو بڑی اہم اور بنیادی باتیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ جس خوش نصیب شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی، اسے شریعت کی اصطلاح میں صحابی کہتے ہیں۔ پھر سنیے گا، آپ کے ذہنوں سے اشکال ختم ہو۔ وہ جو حوالوں کی پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں صحابی تھا، مرتد ہو گیا۔ وہ بھی صحابی تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ تو پھر یہ بھی رضی اللہ میں آئیں گے؟ غور سے سنیے، ایمان قبول کرنے کے بعد میرے آقا کے چہرے پر انوار کو دیکھا، اور پھر ایمان پر موت آئی۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو؟ موت ایمان پہ آئی، اسے شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ سپیکر دبا تھوڑا جا ایسا نہیں ہو سکتا، تھوڑی ہلکی کر دی، تھوڑی سی ایسا کر دی۔ انہوں نے کھانا بھی کھوانا تے کناں دا علاج نہیں کروانا۔ ایسا کر دیں، ایسا۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے، یہ اتنا اونچا، اتنا بلند اور اتنا عظیم درجہ ہے کہ پچھلی ساری امت مل کے کسی ایک صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ یہ پچھلی امت سے مراد کون ہے؟ میں۔ یہ پچھلی امت سے میری مراد کون ہے؟ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث یا علماء بریلی؟ پچھلی امت سے میری مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے ائمہ مجتہدین، جس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے ابن حجر، ابن کثیر، رازی۔ پچھلی امت سے میری مراد ہے شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، سلطان باہو۔ یہ ساری امت کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے
تلووں کو بھی چھو نہیں سکتے۔ اب آپ کو پتا چلا صحابیت کے مقام کا کہ نہیں پتا چلا؟ صحابیت کا مقام کتنا بلند ہے کہ پچھلی ساری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے مقام کو، اس کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو صحابیت کا درجہ ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو صحابی کی تعریف بتائی، پھر صحابی کا مقام بتایا، اب تیسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ صحابیت کا جو درجہ ہے نا، یہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ من پتہ سی بھی دولت والے والوں کک سمجھ نہیں آنے، کسبی کیڑی بلائیں تے وہبی کیڑی بلائیں۔ وہبی نو پتہ نہیں وہابی نہ سمجھ لیں۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتی ہیں محنت، کوشش، اور وہ بھی کہتی ہیں عطا الہی۔ ہبہ نہیں بولتے ہو؟ ہبہ کسی کو بلا عوض کوئی چیز ہو۔ سارے درجے کسبی ہیں، کسبی۔ یہ علماء بیٹھے، انہوں نے محنت کی، عالم بن گئے۔ محنت کی نا، بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، محنت کرے قاری بن جائے، محنت کرے عالم بن جائے، محنت کرے شیخ الحدیث بن جائے، محنت کرے مفسر بن جائے، محنت کرے محدث بن جائے، محنت کرے مفتی بن جائے، کوشش کرے، محنت کرے عالم، قاری، مفتی، مجتہد بن جائے، بندہ محنت کرے صحابی بن جائے۔ شاباش، بولو تو صحیح یار، میں نے تو بڑی بات کہہ دی ہے یار۔ سارے درجے محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ صحابیت کا درجہ محنت سے، کوشش سے حاصل نہیں ہوتا، یہ عطا الہی ہے۔ کسی نے علم کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا تو امام اعظم بھی صحابی ہوتا، کسی نے تقوی کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتا، کسی نے حدیث کی خدمت کرنے کی وجہ سے صحابی بننا ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا۔ لیکن امام اعظم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو، امام بخاری کو میرے رب نے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ عطا الہی ہے۔ میری آج اپنی طبیعت خراب ہے تو من لگدا تہاڈی بھی خراب ہے۔ میں تو آج آپ کو بڑی صحابہ کے معاملے میں آپ کا دل صاف کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بلال کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یار، جب میں کہتا ہوں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ میں ہی کہتا ہوں۔ بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر رب نے بلال کو مکے میں پہنچایا، پھر بلال کو میرا رب نبی کے قدموں میں لایا، نبی کے قدموں میں لایا، اور بلال جب نبی کے قدموں میں آیا نا، اس کے قدموں کی آواز کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ صحابیت کا درجہ
پکا لو، صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا، کون عطا کرتا ہے؟ ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابا، میرے آقا نے فرمایا اللہ میں نے چنیا، پھر میرے واسطے میرے یاراں نو چنیا۔ کس دی چونے؟ محنت سے بنتا ہے، کمائی سے؟ چوتھی بات اپنے ذہنوں میں بٹھائیے گا، صحابیت کا درجہ محنت سے، کسب سے نہیں ملتا۔ اسے دوسرے لہجے میں بیان کرتا ہوں، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ نہیں نہ سمجھے، لیکن میں سمجھا کے جاؤں گا۔ صحابیت کا درجہ عمل کی وجہ سے، بندہ نمازاں زیادہ پڑھے تو صحابی ہو جائے، بندہ تہجد زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، بندہ جہاد زیادہ کرے صحابی بن جائے، بندہ تسبیح زیادہ رولے صحابی بن جائے، بندہ صدقے زیادہ کرے، خیرات زیادہ کرے، صحابی بن جائے۔ اوے لوگا، صحابیت کا درجہ، پھر ایک جملہ ذہن میں آئے، یہاں اس سے پہلے کبھی نہیں کہا ہوگا، کبھی نہیں کہا ہوگا، پسند آ جائے تو کہنا بندیال بھی اچھی بات کہہ گئے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ درجہ کم ملتا ہے جب دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابیت کا درجہ اعمال سے، اچھے اچھے عمل کیے صحابی بن گیا۔ بات بڑی کہنے لگا ہوں، لیکن کتنے ذہین لوگ عام میں موجود ہیں جو میری بات کی تہ تک پہنچیں۔ خدا دی قسم ہے، لکھاں نال تولن دی گل ہے جڑی میں کرن لگا، لاکھوں سے تولنے کی بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا، تو پھر صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو کہے معاویہ نے یہ کام غلط کیا تھا، یہ عمل اس کا غلط تھا، اے تو تاں آخ جدا درجہ عملہ دی وجہ تو ملے ہوئے، پھر تو کہہ پہلے عمل اچھے تھے بعد میں خراب ہو گئے، یہ تو تب کہہ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو میرے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، میرے استاد کے اعمال سے بحث ہو سکتی، میرے مرشد کے اعمال سے بحث ہو سکتی۔ کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفتی، مفسر، محدث، خطیب، نعت خوان، قاری، حافظ، ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ انہیں یہ درجہ اعمال کی وجہ سے کہ پہلے اچھے عمل تھے تو یہ درجہ مل گیا، بعد میں عمل برے ہو گئے۔ صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ وہ کوئی سمجھے بھی ہو کہ کوئی، میں آپ کو بڑی کام کی باتیں بتانے لگا۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا، انہاں نمازاں کتنیاں پڑھیاں، انہوں نے خیرات کتنی کی، حجیں کتنی کی، عمرے کتنے کیے، نوافل کتنے پڑھے، ذکر کتنے کیے، تلاوتیں کتنی کی، خیرات کتنی کی۔ صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا، نہیں تولنا، نہیں تولنا۔
صحابہ کو نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. تو سمجھ آلے کو نہیں آئی تو میرا جوش ویک کے سبحان اللہ آکھیے, ورنہ تو نسبت دی کک سمجھ آلے نہیں آئی. میں سمجھاواں گا تو انتہاں سمجھ آئے گی. صحابہ کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولنا, نہیں تولنا, نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں, یہ نسبت ہے. صحابہ یار کس کے ہیں, اس ترازو پہ تولنا. کیوں بھائی؟ نبی کریم امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ معراج والی رات نماز فرض ہوئی, اس کے 1 سال بعد ہجرت ہو گئی, 10 سال مدینے رہے, کل کتنے سال بنے؟ 11. آپ نے 5 وقت کی نمازیں کتنے سال پڑھی؟ 11 سال. تو آڈے کئی بندے بیٹھے جنہ 30 سال پڑھی ہیں, 40 سال پڑھی ہیں. پھر اس ترازو تے تولنا جے بھی آپ دیاں نمازاں 11 سال میریاں 40 سال, تولیں گے آپ؟ نبی پاک کو آپ عمل کے ترازو پہ تولیں گے, نسبت کے ترازو پہ تولیں گے. نبی کس کا ہے؟ محبوب کس کا ہے؟ جب اس ترازو پہ تولیں گے نا تو ساری امت کی نمازیں, امت کے تمام افراد کی نمازیں میرے آقا کے سجدہ میں کہی گئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. نسبت بڑی اونچی ہے, نسبت بڑی اونچی. صحابہ کو اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا, کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ یار کس کے ہیں. تولوں نسبت کے ترازو پہ, سمجھاؤں آپ کو, سمجھ آئے آپ کو صحابی کا درجہ کیا ہے. ذرا ذہن میرے حوالے کرو, میں آقا کی ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ. میرا صحابی ایک مٹھ جو رب کے رستے میں خیرات کرے یا آدھ سیر جاؤ رب کے رستے میں خیرات. کیوں بھائی آدھ سیر جاؤ مہنگائی دے اس زمانے چ بھی کتنے دینے, کئی چپ کر گئے جن تو پتہ کوئی نہیں, حکیم صاحب نو پتہ ہونا. 150 ایک مٹھ جاؤ, ذرا نسبت دیکھنی ہے, خدا کے لیے نسبت دیکھنی ہے. آدھ سیر جاؤ, میرا صحابی رب کی راہ میں خیرات کرے, اور صحابہ کے بعد آنے والا میرا امتی وہ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد. وہ اود پہاڑ جتنا سونا, کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے؟ بعد میں آنے والے کتنا سونا, سونا رب کے رستے میں خرچ کرے. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے, بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ سونا خرچ کرتا ہے, میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کی خیرات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تم نے اس درجے کو معمولی درجہ سمجھے. جو کتب لٹتا ہے وہ صحابہ پہ تنقید شروع کر دیتا, ان کی غلطیاں گنوانی شروع کر دیتا, ان کی خطاؤں کی نشاندہی کرنی شروع کر دیتا ہے. یہ کام غلط کیا, یہ کام شریعت کے خلاف کیا, یہ کام شریعت کے خلاف کیا. میں ایک حوالہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ قول ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ۔ رحمت اللہ کون ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے شاگرد، نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک، بہت بڑا محدث ہے۔ پہلے میں اس کی امانت کا ذکر کروں تاکہ ان کی بات جب میں نقل کروں گا آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا امین آدمی۔ ان کے جو والد تھے نا مبارک، وہ ایک باغ میں مالی تھے۔ باغ کا مالک آیا، اس کے دوست اس کے ساتھ تھے، اس نے کہا مبارک میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ یہ انار توڑ کے لائے، اس نے چیرا کھٹا، دوسرا چیرا کھٹا، اس نے کہا میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ یہ پھر گئے، توڑ کے لائے، اس نے انار چیرا کھٹا، دوسرا چیرا کھٹا۔ مالک کہنے لگا تمہیں اتنے سال ہو گئے میرے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، تینہیں آج تک پتہ نہیں لگا کس درخت کے انار میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں؟ دوستوں کے سامنے میری بےزتی کروا دی تم نے۔ مبارک نے کہا جناب آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ تو نے آج تک میرے باغ کے انار چکھ کے نہیں دیکھے؟ اس نے کہا میں نے آج تک چکھ کے نہیں دیکھے۔ اس زمانے میں لوگ اچھے تھے۔ مالک گھر گیا، اہلیہ کو کہا بھئی بیٹی جوان ہو گئی ہے تے میں رشتہ ویکھ کے اکے کون آ کے ساڈے باغ دا مالی، ہماری بیٹی باغ کے مالی سے بیائی جائے گی؟ کہتا ہے میں نے جو اس کی امانت دیکھی ہے اور دیانت دیکھی ہے نا، رشتہ یہیں کرنا ہے۔ رشتہ ہو گیا، اس میں سے پھر پیدا ہوئے عبداللہ۔ اب حضرت عبداللہ کی بات میں نے آپ کو سنانی ہے۔ عبداللہ کی ذرا امانت دیکھو۔ گھوڑے پہ سوار جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، گھوڑا باہر چھوڑا، مسجد میں آ گئے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو دیکھا گھوڑا قریبی چراگاہ میں چر رہا ہے۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑا، پیدل چل نکلے۔ لوگوں نے کہا جناب گھوڑا؟ فرمایا جس گھوڑے کے پیٹ میں اس کھیت کا گھاس چلا جائے، جس کھیت کے مالک سے میں نے اجازت نہیں لی تھی، عبداللہ اس گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونا چاہتا۔ اب آپ کو پتہ چلا حضرت عبداللہ کتنے عظیم آدمی۔ اب ان کا قول سنی۔ کسی نے پوچھا حضرت سیدنا معاویہ کا مقام بلند ہے یا اویس کرنی کا؟ اویس کرنی کو جانتے ہو؟ ہم سارے مل جائیں، ساری دھرتی کے لوگ مل جائیں، اویس کرنی کی برابری کر سکتے ہیں؟ میرے نبی کا زمانہ پایا، باوجود زیارت نہیں کر سکے۔ میرے آقا کو اس کی اطلاعیں پہنچتی رہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کے ذمے لگایا اگر تم میں سے کسی کی اویس کرنی کے ساتھ ملاقات ہو، اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کیا کر۔ معمولی آدمی اویس کرنی، اور جو بندہ اٹھتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا اویس کرنی کا مقام بلند ہے یا حضرت سیدنا معاویہ؟ سنو گے جواب؟ بولو تو سیو کو سہیں گے وہ بالکل۔ سنو گے جواب؟ فرمایا اویس کرنی اور معاویہ کا پوچھتا ہے الغبار الذی دخل فی انف فرس معاویہ، معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر
میرے نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہوتا تھا، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھتی تھی، معاویہ کے ناک میں جم جاتی تھی نہیں، فی انف فرس معاویہ، وہ مٹی جو معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جم جاتی تھی، وہ بھی 1000 اویس کرنی سے بہتر ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ معاویہ تو اتنا مظلوم صحابی ہے، جو آدمی اٹھتا ہے اسی کے خلاف قلم چلاتا ہے، جو آدمی اٹھتا ہے انہی پہ تنقید کرتا رہے، اور تنقید کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، فلاں مورخ نے یوں لکھا اور فلاں مورخ نے یوں لکھا۔ صحابہ اعمال کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، صحابہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ نسبت، یار کس کے ہیں؟ ہوں تو میں نے بھی یاد نہیں رہی ہیں، میں تو کتنی گلاں سمجھا چلی۔ ایک اور بات سمجھو، وہ وہی بات ہے جو میں ہر تقریر میں کہتا ہوں، اور میں نے گجرات اجتماع میں کہا تھا کہ میں بچے کی زبان پہ یہ جملہ لانا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کا ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا، انشاءاللہ دہرائے گا، وقت آئے گا دہرائے گا۔ اہل سنت کا ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا۔ جملہ بندیالوی کا، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ ایک ایک بچہ اس جملے کو دہرائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کون سی شخصیات ہیں؟ ہم نے صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، ہم نے صحابہ کو کتابوں میں فلاں عالم نے یوں لکھا، فلاں محدث نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں امام نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا، فلاں مورخ نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ صحابہ کو قرآن میں دیکھنے۔ میں ایسی آیت پڑھوں جیڑی تو انا آندی ہوئے تے مزہ نہیں آئے گا، تسی آکھو گے پڑھ گیا سن تے آندی نہیں سی۔ میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو آتی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ پہلے سپارے دی آیت ہے، پہلے رکوع دی آیت ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے وہ پہلا سپارہ تے ہندوؤں نوں بھی آندا ہے۔ وہ مسیتاں دے کولوں لنگدے سن، بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ گزرتے تھے تو انہوں نے بھی کچھ لفظ یاد۔ میں پڑھوں گا آیت، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے لگیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، شاباش، پڑھو آیت۔ مانا آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے؟ اچھا میں کرنا، تسی صرف چاول کھانے نہیں، چاول نہیں کہ حلوہ، چاول۔ حلوے دا لفظ یار غلط نکل گیا، حلوہ شریف۔ اولئک علی ھدی من ربہم، میں کروں ترجمہ؟ میں کروں؟ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے دنیا میں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر۔
वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और क़यामत के दिन कामयाब होने वाले भी यही लोग हैं, यही लोग हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्यों दौलत वाले हो? जब ये आयत उतर रही थी मैं था, नहीं आप थे, उलमाए देवबंद, उलमाए बरेली, उलमाए अहले हदीस, बोलो बोलो, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाई थे कोई? कोई भी नहीं था। जब ये आयत उतर रही थी तो मेरे नबी के सहाबा थे। सन मुतमईन कर, हमें मुतमईन कर। ये अल्लाह किसको कह रहा है? यही लोग हैं। वाह जी वाह माशाल्लाह। ये अल्लाह अबू जहल को कह रहा है। नहीं नहीं बोलो तो सही। ये अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उबई को कह रहा है। ये अल्लाह मुनाफिकों को कह रहा है। ये अल्लाह यहूदियों को कह रहा है। फिर बोल बोल, अल्लाह किसको कह रहा है? यही लोग हैं, यही लोग। कौन थे उस वक्त जब ये आयत उतर रही थी? तो कौन थे? यही लोग हैं। अल्लाह को पता था ना, बाद में लोगों ने आना है, उन्होंने कहना पहले तो ठीक सन, नबी पाक के इंतकाल के बाद सारे सुन नहीं रहे हो फेसबुक पर, नहीं सुन रहे हो तकरीरें उनकी? फातिमा के घर का दरवाजा जलाया गया, फिर जला के उन पर गिराया गया, फिर उनके पहलू पे गिरा, हमल साकित हो गया। सुन नहीं रहे हो तकरीरें? नहीं तकरीरें कर रही हैं। 4 घंटे फातिमा दरबार में खड़ी रही। मैं आपकी बात नहीं करता, आपको तो वो कहते हैं ये खानदान अली के दुश्मन है। मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं जो ये तकरीरें कर रहे हैं। अगर आज सैयदा फातिमा होती और कोई हुक्मरान सैयदा फातिमा के घर के दरवाजे को आग लगाता और दरवाज़ा उनके ऊपर गिराता, तुम्हारा रद्द अमल क्या होता? चलो हम अहले सुन्नत को छोड़ दो, तुम बताओ तुम्हारा रद्द अमल क्या होता? होने देते? चलो हम असी अहले सुन्नत गल कर ले, भी होने देते? ये हमारी मौजूदगी में हो सकता था? हो सकता था? शर्म तुम्हें नहीं आती? उस जमाने में सहाबा मौजूद हैं, मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास मौजूद हैं, हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला मौजूद हैं, उबैदुल्ला मौजूद हैं, फजल मौजूद हैं, हजरत अली के बड़े भाई अकील मौजूद हैं, हजरत हसन मौजूद हैं, हजरत हुसैन मौजूद हैं, खानदान अली के अफराद बहादुर लोग मौजूद हैं। तेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। वो सारे लोग अलियाज़ो बिल्ला दयूस थे। ये सब कुछ होता रहा, वो देखते रहे, दरवाजे जलते रहे, वो देखते रहे। ये मेरे नबी ने तरबियत की थी अपने यारों की। शर्म करो। क्या तस्वीर पेश कर रहे हो अपने नबी की तरबियत की कि नबी पाक के इंतकाल के बाद जितने सहाबा थे किसी ने साथ नहीं दिया, सब फिर गए। ये सहाबा पे हमला है या नबी की तरबियत पे हमला है? यहां जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हो, फलां हाई स्कूल के जो हेडमास्टर है ना, वो बड़े जबरदस्त टीचर हैं जी, बड़े मेहनती हैं जी, बड़ा कंट्रोल है जी, बड़े बाअखलाक हैं जी, बड़े वक़्त के पाबंद हैं जी, बड़ी क्लासें लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं वो हेडमास्टर कि हाँ। तो फिर उस स्कूल के बच्चों का जब इम्तिहान हुआ, रिजल्ट की आया, आके त्राए पास होए, बाकी सारे स्कूल के बच्चे इसमें बच्चों पे तनकीद हो रही है या
شرم تمہیں نہیں آتی؟ یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی، اپنے پاس بیٹھنے والوں کی یہ تربیت کی تھی کہ نبی کی بیٹی کے گھر کو، دروازے کو آگ لگا دو۔ یہ تصویر پیش کی تم نے دنیا کفر کے سامنے نبوت کی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے دے، اللہ تمہیں صراط مستقیم دکھائے، راہ راست پہ آؤ۔ جو جھوٹ ہے دنیا کا تم نے گھڑ لیا، جو جھوٹ ہے تم نے دنیا کو سنا دیا۔ آواز آندی ہے تے سید آکھدا چل بھائی، حوالہ سنو جی، آواز آندی ہے تے سید آکھدا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پانچواں سبق میں نے آپ کو کیا دیا؟ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، بولو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ پھر قرآن ایک جگہ پہ میرے نبی کے یاروں کے متعلق کہتا ہے اولئک ھم المتقون۔ اولئک ھم المتقون دا معنی میں نہیں کرنا، یہ میں تواڈے کول کراں، کرو۔ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ میرے نبی کے یاروں کے متعلق قرآن میں رب کیا کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، اولئک ھم یہ قرآن ہے۔ اس کے مقابلے میں بندہ اٹھتا ہے، اٹھ کے وہ کتابیں کھولتا ہے، روایتیں کھولتا ہے، اور وہ کہتا ہے حضرت علی، حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو جمعے کے خطبے میں گالیاں دیا کرتے، اور ہمارا نوجوان کہتا ہے حوالہ تے دتا سنا، کتاب دا حوالہ تے دتا نا۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے جناب، میں تاریخ طبری آپ کو پڑھ کے سناؤں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ کتابوں میں کیا ہوتا ہے؟ جو کتاب لکھ دے مان لوں۔ طبری نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت داؤد اپنی چھت پہ چڑھے تھے اور پڑوسن عورت پہ عاشق ہو گئے تھے، مان لوں؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے میں مان لوں اس کو؟ نبوت کی عصمت کو چھوڑ دوں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا دا نا جے، یہ جو گالی نکالنی ہے، گالی عام کسی کو، کسی بندے کو گالی نکالنا، یہ فسق ہے کہ نہیں؟ گالی نکالنے والا فاسق نہیں ہوتا؟ میرے نبی کی حدیث نہیں ہے کہ گالی نکالنا فسق ہے؟ گالی نکالنے والا فاسق ہے۔ عام بندے کو گالی نکالنے والا چے جائے کہ حیدر کرار، جو بچوں میں پہلا مومن ہے، جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے، جو ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا ہے، جو بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد ہے۔ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کے ساری امتوں سے افضل ہے۔ کیوں بھائی، ہے عقیدہ آپ کا کہ نہیں ہے؟ ساری امتوں سے افضل ہے۔ عام بندے کو گالی دینا فسق ہے، اور حضرت علی کو گالی دینا، اور جمعے کے دن دینا، اور خطبے کے اندر دینا۔ اب میں دولت تعالیٰ کے لوگوں سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتھے ہاتھ رکھ کے نہ خدا دا نا جے من جواب دینا، تہاڈے دولت تعالیٰ چ متقی بندہ اسے نو آکھ دین جیڑا ممبر تے گالاں کڈدا ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں، متقی وہی ہوتا ہے جو ممبر پہ گالیاں نکالے، متقی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ تیری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ گالی نکالتے تھے۔ قرآن کی مانوں کہ تیرے کتابوں کی مانوں؟ صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔
सहाबा को किताबों में नहीं देखना, सहाबा को कहां देखना है? कुरान में देखना है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है 27वें पारे में सूरत हदीद में, सूरत हदीद की आयत नंबर 10 में, वाह जी वाह, आपके घर में जिस आलिम का तर्जुमा है उठाइए, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, जिसका तर्जुमा है उठाइए, पढ़िए तो सही। मेरे रब ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम किया। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के, फरमाया जो पहले ईमान लाए हैं ना, उलाइका आज़म दरजतन, उनके दर्जे क्या हैं? बहुत। पहलों के दर्जे बहुत। कुछ चीज़ां आम लोगों नूं इन्हां दी ज़बान ही समझाओ ना तां समझ आंदियां, ऐ जरा चंगियां समझ आंदियां। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ईमान लाने वाले, ये दोनों बराबर नहीं है। फतह मक्का के दिन मेरे नबी को इक्तिदार मिल गया, मसाइब का दौर ख़त्म हो गया। उस दिन जो लोग ईमान लाए वो बिलाल हबशी का मुकाबला नहीं कर सकते। साढ़े जट आदिन औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं होंदे, इक्को जै। वो मुश्किल की घड़ियों के साथी थे, तबते हुए कॉलों पे लेट जाया करते थे। फरमाया ये दोनों बराबर नहीं। फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, उनके दर्जे बहुत बुलंद हैं। फिर रब को पता था ऐसे खन्नास आएंगे जो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना जी, ये मजबूरी का ईमान था, ये तुलाका थे, राह कोई नहीं सी ते वाह कोई नहीं सी, किदे जांदे, ईमान ना कबूल करते तो कहां जाते। रब को पता था लोगों ने तनकीद करनी। मेरी बात गौर से सुनिएगा, खुदा के लिए गौर से सुनिए। रब को पता था। रब ने 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद कहा मकाम और मर्तबा पहलों का बुलंद है, लेकिन कुल्लन, बस ये कुल्लन आपसे कहलवाना चाहता हूं। इंज नहीं, जोर से कहो यार। और जिन्हें कुल्लां ते बैठे होंदे हो, बैठे होते हो ना, और कटे हुए केले ते सेब, और तीसरा दिन और तुम खा रहे होते हो, और मैयत का जो वारिस है वो समझ रहा होता है कि मेरी माँ को सवाब खान के ताजिर ते सवाब तेरी माँ नू पहुंचेगा। खाला जी दा वाड़ा हमारे मुतालिक तो कहा जी छोड़ो जी, 2 बंदियां वहाबियां नू मर गया मरदूद हो। तुसी बड़ा फातिहा दरूद कीता भाई, सदके जावा, तुसी बड़ा कीता। वो हमारे घर के नीचे एक होटल वाला था, दूध दही की दुकान करता था, गामा। हम बच्चे थे, गामा जो था ना बड़ा मीम शीन रे काफ पक्का। गामे का वालिद भी मीम शीन रे काफ, वो भी बित्ती। गामे के 2 बेटे थे, मेरे बड़े भाइयों के साथ खेलते थे। वो दोनों लड़के ना वालिद साहब के दरस में बैठ जाते थे। अल्लाह ने दोनों को मुवाहिद कर दी, पुत्र मुवाहिद हो। दादे नू पता लगा बे पोतरे वहाबी हो गए, पोतरे वहाबी हो गए। तो दादा एक दिन अपने बेटे गामे को कहता है, गामा पुत्र मैं मर जावन ते मैन यकीन है बे तू मेरा दम दरूद फातिहा करसें
تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں. یہ تیرے پتراں یہ جڑا تساں دم درود فاتحہ کر دیو نا سونا، تاجر بیٹھے ہیں تیجے پہ کھا رہے. عام میں جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں کہتا ہوں زکوٰۃ میں دینی ہے، تو لے زکوٰۃ. میں دکان تے جا کے ایک تاجر نوں جڑا کروڑوں پتی ہے اس نوں میں کہا میری زکوٰۃ ہے میں تین دینا چاہنا، خدا دی قسم ہے میرے گاٹے لگ جاسی. لگ سی کہ نہ لگ سی؟ کہے گا میں تین زکوٰۃ لینے والا نظر آیا، میں زکوٰۃ کھاتا ہوں کیا جا؟ زکوٰۃ نہیں کھاندا تے تریے دیاڑے وہ بھی تو اللہ واسطے دا. اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے غیرت اس وقت؟ اگر یہ دعوت ہے جس طرح برادری کی دعوت ہوتی ہے، اگر یہ دعوت ہے تو ماں نو ثواب کوئی نہیں، دعوت کھا کے ٹر گئے. اور اگر اے اللہ واسطے دا نا تے پھر تیرا حق کوئی نہیں. پھر یہ حق غریباں دا، مسکیناں دا، طالب علماں دا، یتیماں دا. ہاں امیر بندہ بھی نہیں کھا سکتا، وہ نوکر بھی نہیں کھا سکتا. چلو مت سمجھو بے نوکر دے ہتھوں منگا کے کھاواں گے، امیر بندے دا نوکر بھی نہیں کھا سکتا. یہ جو تم کرتے ہو نا فاتحہ درود، قبر پہ حافظ صاحب بٹھا دیے، تین 1000 روپے دیہاڑی دیواں گے، پڑھ قرآن. یہ میری ماں کو ثواب پہنچ رہا، ثواب پہنچ رہا. ایصال ثواب کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کیا ہے؟ مثلاً تسی پلا دیندے ہو اللہ واسطے، اتھے پلا پہنچدا؟ یہاں پانی دیتے ہو وہاں پانی پہنچتا ہے؟ مجھ سے سنو ایصال ثواب کیا ہے، مجھ سے سنو اور سمجھو خدا کے لیے. کسی نے آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا، کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا جو میں سمجھا رہا ہوں. ایصال ثواب دعا ہے، دعا. کیا ہے؟ دعا. کیا دعا؟ یا اللہ یہ 100 روپیہ جو میں نے غریب کو دیا، یہ کپڑے جو میں نے غریب کو دیے اللہ واسطے، اس دا جیڑا ثواب مولا میں دتا ہی نا، میری درخواست تے میری ماں دی روح نو پہنچا دے. اے وہی ایصال ثواب میں کروں، اپنی ماں کو پہنچاؤں. میں اپنی ماں نو تاں پہنچانا جداں پہلے مین لبھنا، تے جے مین ہی نہیں لبھنا تو اتنی گل سمجھ نہیں آتی. طالب علم آ گئے، انہوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، آپ نے کھلا پلا دیا، انہاں قرآن پڑھیا تو کھوا دیتا. قرآن پڑھن دا ثواب طالب علماں نو ملیا نہیں، تیری ماں نو کے بخشنا نے. وہ تیری ماں کے لیے پڑھتے ہیں. اے جتنے علماء اتنے بیٹھے نا، جتنے یہ سچ سچ بولیں، ادے ہی بیٹھے نے، ادے ہی نعیم صاحب ہی آئے ساڈے شاگرد نے. سچی سچی گل کرو، طالب علمی دا زمانہ گزاریا جے، کنیے ختم پڑھ دے. میری ماں کے لیے طالب علم پڑھ رہے ہیں. ماں تیری ہے کہ طالب علم دی ہے؟ طالب علم میری ماں کے لیے پڑھ، طالب علم اس دیکھ کے لیے پڑھ رہے ہیں جو باہر پک رہی ہے. طالب علم اس مٹھائی کے لیے، جلیبی وغیرہ کے لیے پڑھتے. اللہ کے بندے نہیں تے کر تجربہ، کسی مدرسے جا طالب علم لے کے آ، پانی بھی نہیں پیوانا، جان لگے السلام علیکم چلو فارغ کر دینا. 15 دنوں تو بعد پھر جا اسے مدرسے یہ تیرے نال آ گئے. یا طالب علم پڑھتے ہیں تیری ماں کے لیے، وہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے میری ماں کے لیے. کرائے سے کرائے کا بندہ خود پڑھو، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ خود چچا پڑھیں، ماموں پڑھیں،
چچا زاد، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، دوست، احباب، کلیگ، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجے، بھتیجیاں، خود پڑھو، طالب علموں کا پورا قرآن پڑھا ہوا، اور تیری ماں کے لیے تیرا صرف سورت فاتحہ کا پڑھنا، اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ خود پڑھا کرو، اپنی برادری کو بلاؤ، رشتہ داروں کو بلاؤ، بھائیوں کو بلاؤ، ماموں چچا خالاؤں کو بلاؤ، خود پڑھو قرآن۔ اس میں لالچ نہ ہو، اس میں طمع نہ ہو، کھانے پینے کی کوئی لالچ نہ ہو، رب کی رضا کے لیے پڑھا جائے اور دعا کی جائے، یا اللہ اس کا جو ثواب ہمیں ملا ہے نا، یہ ہماری ماں کو۔ ہوں تھوڑی حجامت میں ٹھیک کر دیتی ہے، ہوں پڑھو کلن، پڑھو کلن، پھر تو وہی کل یاد ہے، پڑھو نا کلن، کلن کرو مانا، کلن کا مانا کرو یار، ایک دفعہ پھر کرو، معاویہ نہیں، معاویہ نہیں، ظالم آدمی، یا تو معاویہ کی صحابیت کا انکار کر کہ وہ صحابی نہیں، انکار کر، تو انکار کر کے دیکھ، میں نبی پاک کے چچا زاد بھائی، مفسر قرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی، اور ثابت بھی بخاری سے کروں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب سے ثابت کروں، تو انکار کر کے دیکھ۔ کہتا ہے نہیں صحابی تو مانتا ہوں، کہتا ہے صحابی تو صحابیت کا قائل ہوں، رضی اللہ عنہ بھی۔ میں نے کہا اگر صحابی مانتا ہے نا تو پھر رب کا یہ حکم مان، کلن، کہو یار کیا میں نے صحابی مانتا ہے نا تو پھر اس کلن میں معاویہ بھی ہے جناب، کلن، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ لیٹ ہو رہے ہیں میرے ساتھی، گھڑیاں دیکھنے لگ گئے یار۔ کلن، جنت کا وعدہ میں نے، پھر سنو، اگر معاویہ کے بارے میں تمہارے دل میں بدگمانی آ گئی ہے، حضرت مغیرہ کے بارے میں بدگمانی آئی ہے کتابوں کے حوالے سن کے، تو سنو میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں انہاں دے فیصلے حالے ہونے نے، دیوبندی علماء دے فیصلے بھی حالے ہونے نہیں، بریلوی علماء دے فیصلے بھی ہونے نہیں، اہل حدیث علماء دے فیصلے ابھی ہونے ہیں، پیر فقیر گدی نشین ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، یہ فیصلے حالے، جنت یا نہیں جنت۔ پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا، ان کے فیصلے قرآن میں رب نے کر دیے ہیں۔ تو اتنا پاگل ہے، تو اپنی نہ بیڑ، مرن تو بات تیرے نال کی بڑھنا، تو معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، اب معاویہ کو اللہ جنت کے دروازے پہ روک دے گا، ٹھہر جا بھائی، اور فلانا بندہ تیرے تے تنقید کرتا سی، پہلے جواب دے تے پھر اندر جانا ہی ہوئے گا؟ نہیں۔ تو پھر منہ کالا کرنے کا فائدہ؟
پھر پاخانہ کھانے کا فائدہ، پھر صحابی کے متعلق بک بک کرنے کا فائدہ۔ کتنی باتیں میں نے کر دی؟ 5۔ چھٹی بھی کروں؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب تاریخ کے ترازو پہ تلیں گے، مجھے تولنا ہے نا، ترازو تاریخ ہے، میرے استاد کو تولنا ہے ترازو، میرے مرشد کو تولنا ہے ترازو، قائد اعظم تلیں گے کس ترازو پر؟ تاریخ کے، قائد علامہ اقبال تلیں گے، تاریخ کے، جنرل ضیاء الحق کو تولنا ہے تاریخ کے، ترازو تاریخ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو تولنا ہے ترازو تاریخ، ترازو تاریخ، تاریخ ہے۔ ہوں تو میں تھوڑے لیڈر دا نام لے چھڑی۔ عالمگیر، جہانگیر، شاہ جہان، ہمایوں سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر۔ صحابہ تاریخ کے ترازو پر نہیں تلیں گے، صحابہ قرآن کے ترازو پہ تلیں گے، تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے۔ وہ کس ترازو پہ تلیں گے؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن میں خوش بڑا ہوواں کہ میں ادھی مثال بیان کراں تے تو ان سمجھ آ جائے بے بندیالوی آکھنا کی چاہتا۔ یہ مزہ یہ خطابت کہتے بھی اس کو ہے، خطیب چھپا کے بات کرے اور سامعین اس کے پردے ہٹاتے چلے جائیں، مزہ بڑا آتا ہے۔ کس پر مثال دینا چاہتا ہوں؟ سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ تلیں گے۔ ایک بندہ سنار کے پاس گیا، صراف کے پاس، سونے والی دکان پہ۔ اس نے سونے کے زیور بنانے تھے، کنگن بنانے تھے، بالیاں بنانی تھیں، انگوٹھیاں بنانی تھیں۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ وہ بندہ سنار کو کہتا ہے میں سونے دے زیور بنانے نے، پر میری ایک شرط ہے، میں سونا تلوانا ٹالتے۔ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں سونے دے زیور بنانے نے، لیکن میں سونا تلوانا ٹالتے۔ صراف کہے گا پاگل، ٹالتے تلدیاں نہیں لکڑیاں، لکڑیاں، ٹالتے تلدے نہیں پتھر، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے۔ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ سونے دے تولن دا ترازو، سونے دے تولن دا ترازو ہو رہے، سونا اس پہ تلے گا۔ سب تلیں گے تاریخ کے ترازو پر، صحابہ سونے کی طرح کھڑے ہیں، یہ تاریخ کے ترازو پہ نہیں تلیں گے، قرآن کے ترازو پہ تلیں گے۔ ان کے تولنے کے لیے ترازو ہے۔ ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ تھوڑی جی مشکل ہے، دلچسپ، اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ۔ ایک شاعر تھا، بڑے اچھے اچھے شعر کہتا تھا۔ ایک لڑکا اس کا شاگرد ہو گیا ہے، اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ شاعر جب شعر کہتا نا تو وہ شعر کہہ کے شاگرد کو کہتا اے شعر ویکھ 1000 روپے دا ہے ہی۔ کتنا دا؟ قیمتی ہے بڑا شعر۔ دوسرے دن گیا، اس نے کہا ایک اور شعر کہا، اس نے کہا یہ شعر دیکھ، یہ 500 دئی۔ وہ بچہ جو تھا لڑکا، وہ شعر اپنی کاپی پہ لکھتا، نیچے لکھتا 1000، 500، 1000۔ ایک دن ماں نے پوچھا کچھ کردہ کرانا بھی ہے کہ یہ ویلا ہی پھردا رہنا؟ اس آکے اماں بڑی کمائی کیتی، کاپی 1000 نال بھری ہوئی، کاپی
ہزاروں نال بھری ہوئی. ماں نے کہا جا سبزی لے کے آ, اتنے پیسے تیرے کول سبزی لے کے آ. یہ سبزی والے کے پاس گیا, 300 کی سبزی لی اور 500 والا شیر پھاڑ کے نا اس کو کہتا ہے یہ 500 دا ہے ہی, 200 واپس کر. شیر دی قیمت لوان واسطے کہندے کول گیا, سبزی والے کہندے کول سبزی والا کہ جا جا 500 کا شیر ہے, گھر رکھ, پیسے لے کے آ. یہ استاد کے پاس آیا, ایسا کہ استاد جی کہندے 100,000 دا شیر ہے, 500 دا شیر ہے. آئے 2 کلو ٹماٹر بھی نہیں. اس آخیا کہن وکھائے ہی سبزی والے آ کے سبزی والے نو استاد آخیا کسی سخن شناس نو وکھا. واہ جی تو نہیں سمجھیو کہ نہیں تو میرے شیر سبزی والے کو لے کے ٹر گئے. سبزی والا کی سمجھے شیراں دی قیمت. شاعر نے ایک قصیدہ لکھا, لڑکے کو کہا بادشاہ کے دربار میں جا, اجازت طلب کر, قصیدہ پڑھ. بادشاہ کے دربار میں قصیدہ پڑھا. بادشاہ سخن شناس تھا, وہ شیراں دا وزن جاندا سی. اس نے 10,000 درہم انعام میں دے دیے. تو سامی سبزی فروشاں کول ٹرے ہوئے ہو, تاریخ دیاں کتاباں کول ٹرے ہوئے ہو, علماء دے اقوال کول ٹرے ہوئے ہو. صحابہ علماء دے اقوال نال سمجھ نہیں آنے, قرآن دے فرمان نال سمجھ آنے. کسی سخن شناس کول جا, کسی سخن, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق